السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت عدل کے ایوانوں میں یہ چہمغیاں ہو رہی ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کے خلاف جو کیوریٹو پٹیشن ہے وہ فکس ہونے جا رہی ہے۔ اس کا پس منظر آپ کو بتاتے ہیں۔ صدر مملکت عارف علوی کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس فائل کیا گیا، اور اس ریفرنس میں یہ کہا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ان کی اہلیہ کے نام پراپرٹیز ہیں، اور وہ ان کے جو معلوم آمدن ہیں اس سے وہ اثاثے جو ہیں وہ مطابقت نہیں رکھتے۔ اس ریفرنس کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی کا آغاز ہوا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اوپن کورٹ میں اس ریفرنس کو چیلنج کر دیا۔ 10 ممبر بینچ نے اس کیس کو سنا اور پھر معاملہ FBR کو بھیجا۔ تو یہ جو معاملہ FBR کو بھیجنے کا آرڈر تھا، یہ 7 ججز کی اکثریت رائے سے فیصلہ دیا گیا۔ 3 جج صاحبان نے اس کی مخالفت کی یا اختلاف کیا۔ تو اس معاملے کو FBR میں چھان بین کے لیے بھیجنے کے معاملے کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دوبارہ چیلنج کیا، سپریم کورٹ میں ریویو فائل کیا، اور اس کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خود آرگیومنٹس دیے۔ اس پر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اور جو FBR کو معاملہ بھیجا گیا تھا اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ہی فیصلے کو دوبارہ ریورس کر دیا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ پہلے ہی جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ معاملہ چیلنج کیا تھا تو اس وقت ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے صدارتی ریفرنس کو قانونی نقائص کے بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے خارج کر دیا تھا۔ جب یہ معاملہ مکمل طور پر ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد ایک اور اٹیمپٹ کی گئی، اور اس اٹیمپٹ کا نام دیا گیا کیوریٹو پٹیشن، یعنی قابل اصلاح کے نام سے ایک نئی پٹیشن فائل کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ کچھ ایسے نکات موجود ہیں جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے نظر انداز کیا، اس لیے سیکنڈ ریویو کے طور کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کو دوبارہ سنا جائے۔ یہ بہت ایک ہم نے دیکھا کہ یہ عجیب بات ہے، کیونکہ عام طور کے اوپر ایسے نہیں ہوتا کہ جب ریویو پٹیشن جو ہے وہ خارج ہو جائے تو اس کے بعد سیکنڈ ریویو کی کوئی آپشن موجود نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر ایک سیکنڈ ریویو کے طور کے اوپر کیوریٹو پٹیشن متعارف کروائی گئی، اور وہ پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں فائل ہوئی۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے اس پٹیشن کے اوپر اعتراضات عائد کیے، اور یہ کہا کہ سیکنڈ ریویو کی کانسٹیٹیوشن میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے اوپر وفاقی حکومت نے کیوریٹو پٹیشن پہ جو رجسٹرار آفس کے اعتراضات لگے تھے ان اعتراضات کے خلاف اپیل فائل کی، جس کے اوپر تاحال ابھی تک کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اب اس وقت بات چیت یا چہمغیاں یہ ہو رہی ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کے خلاف جو کیوریٹو پٹیشن فائل کی گئی ہے، کہیں اس کے اوپر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے یا اس کو فکس کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ثبوت ہمیں یہاں سے ملتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے ایک خط لکھا ہے پرائم منسٹر عمران خان کو۔ اس خط میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ ماضی کا ذکر کرتی ہیں کہ جب ان کے والد جو ہیں وہ بہت زیادہ بیمار تھے، اور اس دوران میں ان کے شوہر کے خلاف صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا، اور پھر جو ہے وہ اس سے پہلے جو صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ باقاعدہ طور کے اوپر FBR کی جانب سے نوٹسز ملنا شروع ہو گئے۔ FBR نے بھی کارروائی شروع کر دی، اور ایک طرف میرے والد بہت زیادہ بیمار تھے اور دوسری طرف ہم ایک کیس کا سامنا کر رہے تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اس خط میں یہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ ہماری غیر موجودگی میں ان کے خلاف جو کیوریٹو پٹیشن ہے وہ سماعت کے لیے فکس ہو سکتی ہے۔ اس وقت ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ علاج کے لیے بیرون ملک ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ اسپین میں گئے ہیں
کیونکہ جسٹس قاضی فائز کی اہلیہ کو گلے کا آپریشن تجویز کیا گیا تھا اور سیکنڈ اوپینین کے لیے وہ اسپین میں گئے ہیں، اور یہ جو تمام خرچ ہے میڈیکل کا یہ وہ اپنی جیب سے ادا کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے باقاعدہ ایک ای میل کے ذریعے بھی جو ہے وہ پریس ریلیز کے ذریعے جو ہے وہ بتایا گیا کہ جو ان کی اہلیہ کا جو ٹریٹمنٹ ہوگا، اس کا جتنا بھی علاج ہوگا وہ اپنی ذاتی جیب سے دیں گے، اور اس کے لیے سرکاری خزانے سے پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ تو ایک طرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ بیرون ملک ہیں، تو دوسری جانب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اب یہ خدشہ ظاہر کر رہی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیرون ملک موجود ہیں تو ان کی غیر موجودگی میں جو ہے وہ کیوریٹو پٹیشن دوبارہ سماعت کے لیے فکس کر دی جائے۔ تو یہ انہوں نے ایک تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جو اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اور اس اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہماری یعنی سپریم کورٹ کی جو ایسوسی ایشن ہے وکلاء کی، تو اس ایسوسی ایشن کی پرائم منسٹر عمران خان سے کل ایک ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کو غلط رنگ دیا گیا۔ اس پریس ریلیز میں، اس اعلامیہ میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یہ کہتی ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر عمران خان سے ملنے کا مقصد یہ تھا کہ جو وکلاء کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس حوالے سے ہم پرائم منسٹر عمران خان کو بتائیں کہ وکلاء کے 6 بلین روپے جو ہیں 2016 سے جمع ہیں، اور ابھی تک یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہو سکا۔ اس پریس ریلیز میں، اس اعلامیہ میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ہم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف حکومت کی حمایت جو ہے وہ بالکل بھی نہیں کریں گے، اور ہمارا اب بھی یہ مطالبہ ہے کہ جو کیوریٹو پٹیشن ہے اس کو وفاقی حکومت واپس لے، اور ہم اس معاملے کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب یہ بہت اہم معاملہ ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے جو تحفظات ہیں یا ان کی جو تشویش ہے وہ کس حد تک درست ہے یا نہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو یہ تمام صورتحال تھی جس سے آپ کو ہم نے آگاہ کیا ہے۔ بہت شکریہ۔